اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ٹینسز کے بارے میں ہے۔ ٹینس سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ زمانے صرف 3 ہوتے ہیں۔ پہلا پریزنٹ حال جسے ہم موجودہ زمانہ کہتے ہیں، دوسرا پاسٹ جسے ہم ماضی کہتے ہیں، تیسرا فیوچر جسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ اب ان 3 زمانوں میں سے ہر ایک زمانے کی 4 شاخیں یا حالتیں ہوتی ہیں۔ انہی حالتوں کو ان زمانوں کے ساتھ ضرب دینے سے ہمیں 12 ٹینسز انگلش کے حاصل ہوتے ہیں۔ زمانے 12 نہیں ہوتے، زمانے وہی 3 ہوتے ہیں۔ اب ہر زمانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی حالت کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ حالت، مطلق حالت۔ دوسری حالت کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس حالت، جاری حالت۔ تیسری حالت کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ یعنی کہ مکمل حالت۔ چوتھی حالت کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی کہ مکمل جاری حالت۔ اب ان تینوں زمانوں کو ہم ہر حالت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں 12 زمانے حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات پہلے سمجھ لیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ٹینس کو سمجھنے کے لیے، انگلش لینگویج کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹینسز کو سمجھنا پڑے گا۔ ٹینسز کو سمجھنے کے لیے آپ کو زمانہ سمجھنے کا پڑے گا کہ زمانہ کیا ہوتا ہے۔ زمانے یہی 3 ہوتے ہیں، چاہے اردو میں پڑھیں، چاہے انگلش میں پڑھیں، چاہے عربی میں پڑھیں۔ زمانے کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی، زمانے میں حالت تبدیل ہو جاتی ہے، زمانے وہی رہتے ہیں۔ پہلا زمانہ کون سا ہے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، جہاں ہم زیادہ بات کرتے ہیں، وہ موجودہ زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ وہ ماضی ہوتا ہے، گزرا ہوا کل، یسٹرڈے جسے آپ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا زمانہ جو آنے والا ہوتا ہے، جسے ہم فیوچر کہتے ہیں، اردو میں ہم مستقبل کہتے ہیں، یہ زمانہ ہوتا ہے۔ اب ان کی حالتیں کتنی ہو گئی؟ حالتیں ہمارے پاس 4 ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کو کہتے ہیں ہم انڈیفینٹ، مطلق حالت۔ دوسری حالت کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس جسے ہم جاری، اس کو ہم پروگریسو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جاری ہوتا ہے، پروگریس میں ہوتی ہے، کنٹینیو ہوتی ہے۔ اس کو جس حالت میں بھی کہہ دیں یہ اسی طرح ہی چلے گا۔ تیسری حالت ہمارے پاس ہوتی ہے پرفیکٹ، مکمل، جو کام یعنی کہ مکمل ہو جائے، چاہے کسی بھی زمانے میں ہو۔ اچھا، چوتھی حالت ہوتی ہے پرفیکٹ کنٹینیوس، مکمل جاری، یعنی ایسا زمانہ جو مکمل بھی ہو، تھوڑا سا جاری بھی ہو۔ یہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے۔ اب ہم نے تینوں زمانوں کو یعنی کہ پریزنٹ کو، پاسٹ کو، فیوچر کو، پہلے ہم نے ان تینوں زمانوں کو پہلی حالت انڈیفینٹ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ہم نے اس کو کنٹینیوس حالت کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ہم نے اس کو پرفیکٹ حالت کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ہم نے اس کو پرفیکٹ کنٹینیوس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح بہت ہی آسانی سے آپ کو ٹینسز سمجھ آ جائیں گے۔ ہمارے اس اساتذہ کرام اکثر کیسے پڑھاتے ہیں، وہ پریزنٹ کے 4 ٹینس لکھ دیتے ہیں، پہلا زمانہ، پھر وہ 11واں زمانہ آ جاتا ہے، پھر 10واں آ جاتا ہے، پھر 9واں آ جاتا ہے۔ تو طالب علم ذرا شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور ترتیب وار سمجھائیں گے، پھر ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ تو اس مقصد کے لیے پہلے آپ اپنی کاپی پینسل اٹھا لیں، اس پر لکھ لیں ہمیشہ کے لیے کہ زمانے یہی 3 ہوتے ہیں۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، زمانے یہی 3 ہوتے ہیں، زمانے تبدیل نہیں ہوتے، ان کی حالتیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب حالت کتنی ہوتی ہے؟ 4۔ اب 4 حالتوں کو 3 زمانوں سے ضرب دیں گے تو یہ 12 ٹینسز انگلش کے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں ہم پہلا زمانہ، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ آسان طریقے سے اور بالکل شارٹ کٹ طریقے سے سمجھائیں اور آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ پہلے زمانے کو ہم کہیں گے، اب ہم پریزنٹ زمانہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو ہم نے انڈیفینٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ پریزنٹ پہلا زمانہ ہمارے پاس حاصل ہوگا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل حال مطلق۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کو کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کے بارے میں یا کسی کام کے بارے میں صرف بتایا جاتا ہے، کسی نوعیت کے بارے میں، کسی حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف ہی بہت آسان ہے کہ موجودہ زمانے میں کوئی بات پائی جائے۔ اس میں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے یہ کام کتنا عرصہ کیا تھا یا کریں گے یا کیا ہو رہا ہے، نہیں، ہم نے صرف بات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، یا حالات یا نوعیت یا عادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثلا میں سکول جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ اگر ہم کچھ کہیں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے تو زمانہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی پہچان کیا ہے
اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے فقرے، اردو کے فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے پایا جاتا ہے۔ اردو سے انگلش میں اس کو کیسے بناتے ہیں؟ اگر اسی زمانے کا آپ کے پاس جملہ آ جائے سادہ انداز میں تو اس کے لیے آپ ورب کی پہلی فارم استعمال کریں گے۔ اگر سوالیہ یا منفی آ جائے تو آپ ڈو یا ڈز استعمال کریں گے۔ اب ڈو یا ڈز کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ ہم نے ڈز کو ہی، شی، اٹ اور وید نام کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ڈو کو ہم نے آئی، وی، یو، دے اور جمع اسماء کے ساتھ، یعنی کہ دو سے زیادہ اسم آ جائیں جہاں پر، وہاں ہم نے ڈو استعمال کرنا ہے۔ اس میں ایک اہم بات ہوتی ہے اسی زمانے میں، پہلے زمانے میں، کہ ایس یا ای ایس کا استعمال۔ اس زمانے میں ایس یا ای ایس اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بات تھرڈ پرسن سنگولر یعنی کہ واحد غائب کے بارے میں کا ذکر پایا جائے تو ہم اس کے ساتھ ایس یا ای ایس استعمال کرتے ہیں۔ اب اس مقصد کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ فاعل کتنے ہوتے ہیں۔ فاعل 3 ہوتے ہیں۔ ایک بات کرنے والا جس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے آئی۔ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے بات سننے والا جس کو ہم کہتے ہیں یو۔ تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور وہ موجود نہ ہو۔ وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، وہ واحد بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ واحد ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہی پہلا زمانہ ہے، تا ہے، تی ہے والا انڈیفینٹ مطلق حالات ہے، تو ہی ایسے استعمال کریں گے۔ اس ٹینس میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے یہ چیز لازمی استعمال کرنی ہے۔ اب ہم نے اس کی مثالیں دیکھنی ہے۔ پہلی اس کی سادی مثال ہے، وہ اسکول جاتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول۔ اب گو کی بجائے ہم نے گوز کیوں لکھا ہے؟ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تھرڈ پرسن کے ساتھ ہمیں ایس یا ای ایس لگاتے ہیں۔ اس کو منفی فقرہ تبدیل کریں اسی فقرے کو تو وہ بنے گا ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو ہم سوالیہ میں تبدیل کر دیں تو وہ بنے گا ڈز ہی گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول جاتا ہے۔ اگر سوالیہ منفی اکٹھے بنائیں تو وہ بنے گا ڈز ہی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے اس کی 10 مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سوالیہ منفی سادہ اس کے لیے آپ کو اس کی ساری جو ہے مثالیں وہ یاد ہو جائیں۔ وہ یہ مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا فقرہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہے ہی ریڈز گڈ بکس، وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے۔ آئی گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس گیٹ پرائزز، محنتی طالب علم انعام پاتے ہیں۔ آئی لو مائی برادر، میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں۔ ہی ڈز ناٹ ٹیک ایکسرسائز ڈیلی، وہ روزانہ ورزش نہیں کرتا۔ ہی ڈز ناٹ ہیٹ اینی ون، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ویئر ڈو دی چلڈرن پلے ہائیڈ اینڈ سیک، بچے آنکھ مچولی کہاں کھیلتے ہیں۔ ڈو دی پیپل گیو امپورٹینس ٹو ٹائم، کیا لوگ وقت کو اہمیت دیتے ہیں۔ یو ڈو ناٹ ایڈمٹ یور مسٹیک، تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہو۔ گڈ بوائز ڈو ناٹ ابیوز ادرس، اچھے لڑکے دوسروں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ٹینسز، اگر آپ کو یہ گرامر، آپ کو یہ شارٹ طریقے اگر آپ کو درکار ہیں تو برائے مہربانی کمنٹس کے سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں تاکہ ہم آپ کو پی ڈی ایف میں یہ ٹینس بھیج سکیں۔ 12 کے 12 زمانے ہیں، پورا گرامر، چاہے ہماری ویڈیوز آپ شروع سے دیکھیں یا جہاں سے بھی دیکھیں تو آپ کو اس سے زیادہ آسان انگلش گرامر 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں تک کے لیے یہ بچوں کے لیے ہے جو کہ پنجاب، پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، گرامر سیکھنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر یہ گروپ، یہ یوٹیوب چینل میں نے اسکول کے بچوں کے لیے بنایا ہے، ان کی مشکلات کو اندازہ لگانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی گرامر مارکیٹ میں جائیں خریدیں، وہ 300، 400، 500 پیجز سے کم نہیں ہوگا۔ ابھی اتنے پیجز طالب علم کے لیے پڑھنا، سمجھنا، اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کو شارٹ کٹ طریقے سے میں نے ایزی انگلش گرامر کی یہ لیکچرز، ویڈیوز اپلوڈ کرنے شروع کیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں اور اپنے کلاس فیلوز اور اپنے دیگر لوگوں کو اس چینل کے بارے میں، اس کے لنک کے بارے میں بتائیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اس میں اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز بہتر سے بہتر بھیج سکیں۔ اور سارے ٹینسز کو یاد کرنے کے لیے ہماری ساری ویڈیوز دیکھیے، اور مزید کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030177745410۔